أعوذ بالله السميع العليم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، سارے آدم علیہ السلام کی نسل، اے بنی نوع انسان، سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب۔ یا ایھا کے ذریعے سے خاص طور پر تاکید کرتے ہوئے توجہ دلواتے ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو کہ تمہارے رب کے پاس مقصود ہو، ساری کائنات کا مقصد اصل میں تم ہو، تمہارے رب کے پاس۔ تو اے انسانوں، اور انسانوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے جو گزری ہوئی جملہ 20 آیتیں ہیں، جو گزری ہوئی جملہ 20 آیتیں ہیں، اس میں انسانوں کی تقسیم، انسان کے عمل کے لحاظ سے، انسان کے فکر عقیدے کے لحاظ سے انسانوں کی تقسیم بتلا دیا۔ ایک قسم میں انسان ایسے ہیں جو پوری طرح اپنے رب کے اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے، اس کے بتائے ہوئے ہر طریقے کو اختیار کرتے ہوئے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر یقین رکھتے ہوئے جو زندگی صرف کرتے ہیں اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ، انسانوں میں ایک قسم کے ایسے انسان ہیں جن کو ابتدائی 5 آیتوں میں ذکر کیا گیا۔ پھر انسانوں کی ایک دوسری قسم بتائی جو ان کے بالکل ضد ہے، ان متقیوں کی ضد ہے، خلاف ہے، الٹی ہے، عقیدے میں، عمل میں، اطاعت و فرمانبرداری میں ان کے برعکس ہے۔ تیسری قسم کے انسان بتائے جو نہ مومن ہیں، جو نہ پوری طرح کا، جو نہ کافر ہیں بلکہ کافر ہی زیادہ ہیں، ایمان کا اظہار ہے، ایمان کی حقیقت سے، ایمانی عقیدے سے دور ہیں، ایمانی اعمال کو بھی صرف ظاہری رنگ دیتے ہیں، حقیقی رنگ دیتے نہیں۔ یہ تینوں قسم کے انسان، سارے کے سارے انسان مراد ہیں۔ اس میں خطاب ہے یا ایھا الناس، اے انسان۔ یہ تینوں مراد ہیں کیونکہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ معنی مفہوم کے ساتھ رابطہ جوڑ ہے۔ اب خطاب انسانوں کی حقیقت کو بتلا کر اب خطاب انسانوں سے کرتے ہیں، تو اب اس کا ترجمہ بھی 3 طریقوں سے کریں گے۔ عام ترجمہ تو ہوگا اے انسانوں، اے لوگوں۔ اب خطاب اس کے بعد جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے ان تینوں سے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تینوں کو تاکید کرتے ہیں کہ اے متقی حضرات، اے نافرمان مسلمانوں، اے کافروں، اے منافقوں، چاروں مراد ہیں۔ مسلمانوں میں 2 ہو جائیں گے، پورے متقی تقوی سے ذرا ہٹے ہوئے، غفلت کا شکار،
اطاعت و فرمانبرداری میں کاہلی اور تساہل سے کام لینے والے. تو اے انسانوں اعبدوا ربکم، اعبدوا، تم سب کے سب عبادت کرو، تم سب کے سب مانو، پرستش کرو. کس کو؟ جو تمہارا رب ہے. تو تمہارا رب یعنی تمام متقیوں نیک صالح بندوں کا بھی رب، گناہگار مسلمانوں کا بھی رب، کافروں کا بھی رب، منافقین کا بھی رب. اس رب نے اپنے بندوں کی رب کا تعلق تربیت سے ہی رب ہے. تمہارا رب اسی کی تربیت، اسی کی دیکھ بھال، اسی کی جانب سے نعمتوں کا عطا کرنا نیک صالح بندوں کے لیے بھی، گناہگار مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، منافقین کے لیے بھی. متقی نے تو مان لیا، سمجھ لیا میرا رب. مسلمان بھی مان لیا ہے، اس لیے قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ رب رب رب، ربنا ربنا ربنا. انہی میں سے چند دعائیں عام طور پر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں. اس کلام پاک میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے. انہوں نے بھی ربنا ربنا سے خطاب اپنے رب کو کیا، اس کے احسان اور نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، ان کی قوموں کی نافرمانی کرنے کا تذکرہ بھی ربنا کے بعد ہی کیا. ان پر اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے جو بندے تھے وہ بھی مسلمان کہلاتے تھے. انہوں نے بھی اپنے رب کے ہونے کا اقرار کیا، اقرار کرتے ہوئے دل کے اعتقاد والی کیفیت کو زبان کے الفاظ سے بھی ربنا کا اظہار کیا. دعا کے اندر ربنا کی سب سے بڑی اہمیت ہے. ربنا کی اہمیت سب سے بڑی ہے. بار بار رب کا تذکرہ خالی الفاظ میں. لفظ کے معنی خود ہے عربی میں پھینکنا. زبان چونکہ نکالتی ہے ڈالتی ہے، نکالتی ہے ڈالتی ہے. عربی کے اندر جو لفظ کا معنی ہے پھینکنا، نکالنا، ڈالنا. اس لیے عربی میں کہتے ہیں اکلت التمر ولفظت النواتا، میں نے کھجور کھا لیا، ولفظت النواتا، اس کی گٹلی کو پھینک دیا. اس لیے اہل علم، علماء اور محدثین، مفسرین جب قرآنی کلمات کو کہنا ہے تو لفظ نہیں کہتے، نظم کہتے ہیں. نظم کے معنی انتظام سے، کمال طریقے کے ساتھ، مرتب ترتیب کے ساتھ، اور پوری عزت نے اہتمام فرما کر جوڑ دیا. حالانکہ پھینکنے کے معنی دور دور تک مراد نہیں لیے جا رہے، لیکن اس کے ایک معنی ایک رہتے ہیں. اسی مناسبت سے اس قسم کے نام رکھنے سے بھی منع کیا. منع کا مطلب مکروہ ہے. اس کے اندر معنی کے اندر یہ ہوتا ہے جیسے فضل اللہ، برکت اللہ. فضل اللہ سے مراد ایک شخص مراد ہے اور معنی مراد نہیں ہے. جو لفظ کے اندر ایک معنی کی حقیقت پوشیدہ ہے، اس کا دوست، اس کا ساتھی یا کوئی شخص جو اس کو طلب کرنے کے لیے آیا ہو کہے گا کہ کیا فضل اللہ ہے، برکت اللہ ہے، تو وہ شخص مراد ہے. دور دور تک نیت لی نہیں گئی اس کے معنی کی، لیکن ضمن میں جو معنی ہے تو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل موجود ہے، کہ اللہ کی برکت ہے. جب وہ نہیں ہوگا گھر میں تو جواب نکلے گا کہ نہیں ہے.
کہنا مراد ہے وہ شخص نہیں ہے، ضمن میں یہ معنی بھی ہے کہ اللہ کا فضل ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کی برکت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن نام رکھا جا سکتا ہے، حرام نہیں ہے، اتنا اعتبار کرنا ہے۔ اسی طرح کسی کا نام عبد الرحمن ہے، عبد الغفار ہے، عبد القادر ہے، ارے قادر، یہ منع ہے، بلکہ گناہ ہے، کیونکہ قادر اللہ کا نام ہے، رحمان اللہ کا نام ہے، عبد الرحمن میں زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے، عبد الرحمن کو توڑ کر رحمان نہیں پکارتے، عبد الستار کو توڑ کر ستار صاحب بولتے ہیں، ستار ادھر آ، منع ہے، کیونکہ ستار اللہ کا نام ہے۔ عبد القادر، عربی میں قادر نام کی کوئی چیز ہے نہیں، وجود ہی نہیں، ناموں کو بھی بے ڈھنگا کر لیتے ہیں، بے ڈھنگا پکارتے ہیں، قادر کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ عربی کے اندر جتنے الفاظ بنتے ہیں اس کے اصول اور قاعدے ہیں، اس کے ڈئی بنے ہوئے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں صیغہ، اس ڈئی کے اندر ڈھلنا ہوتا ہے، کوئی بھی لفظ اس سے ہٹاوا نہیں، ہر لفظ جتنے ہیں اس کے ڈئی بنے ہوئے، جو عربی کو تحقیق کے ساتھ جو عربی پڑھتے ہیں، مکمل ابتدائی سال پر 2 سال تک صرف اس کے ڈائز کو رٹاتے ہیں، پھر قرآنی ترجمے کے اندر، حدیث کے ترجمے کے اندر، عام عربی زبان کے ترجمے کے اندر ان کو داخل کر کر اس ڈائز کی پریکٹس کراتے ہیں، پھر یہ لفظ اس ڈئی سے اس ڈئی میں جب چپ ہوتا ہے تو اس کے معنی میں کس قسم کا فرق آتا ہے۔ تو صحیح ڈھنگ سے جو پڑھتا ہے ان چیزوں کے اندر کمال درجے کی واقفیت رکھتا ہے۔ قرآن کے لیے اس قسم کے 14 قسم کے علوم ہیں، اس میں مہارت ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا پورا عمل اور تاکید یہی بتاتی ہے کہ وہ شخص قرآن لے کر بیٹھنا کہ میں قرآن کا درس دے رہا ہوں، ورنہ ترجمے کی کتاب لے کر، تفسیر کے ترجمے کی لے کر کہنے سے اس سے منع ہے۔ اسلامی قانون کے نافذ کرنے کا ہمارے پاس کوئی اصول ڈھنگ نہیں ہے، جو چاہتا ہے لیتا ہے، کھڑے ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ ایک مقام پر پہنچے، لاجواب باکمال انداز سے قرآن آیات کے حوالے سے لوگوں کو واضح و نصیحت میں مشغول و مصروف شخص تھا۔ لوگ اس کی باتیں لوگوں کے دل کی گہرائی تک پہنچ بھی رہی تھی، لوگ متاثر بھی ہو رہے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذری دیر بیٹھے، پھر اس کے بعد اس کو درمیان میں روک کے پوچھے، کیا تو قرآنی آیات میں سے کون سی آیت ناسخ ہے، منسوخ ہے، کیا اس کو تو جانتا ہے؟ قرآنی آیتوں کے نزول کی تاریخ کیا تو اس کو جانتا ہے؟ اس نے کہا یہ ساری چیزیں میں نہیں جانتا۔ آپ اس وقت خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد بحیثیت خلیفہ، یعنی بحیثیت وزیر اعظم اسلامی مملکت، حکم جاری فرمائے آئندہ کہیں واضح و نصیحت کے عنوان سے تو کھڑا رہے گا تو تیرے لیے سزا ہے، تیرے لیے اجازت نہیں۔ بعضوں کا خیال ہے بولو تمہاری سمجھ میں جو آتا بولو۔
ڈولی لگوانے والے لوگ، ان کے ذمہ داروں سے بھی ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، کہنے لگے کچھ بھی ہو بولنا تو آ جاتا ہے، ہم اس کو حلقے میں بٹھا دیتے ہیں، بولو بولو بولنے لگا دیتے ہیں، کچھ بھی ہو بولنے اس کو بولنا تو آ جاتا ہے۔ دین کا معاملہ بولنا آ جانے کی بات نہیں ہے، علمی اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، شیطان کے علوم کا بھی تذکرہ قرآن کے اندر۔ بہکے ہوئے انسان کو ایک سے زیادہ بار خطاب کرتے ہیں، شیطان ہی کیا ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، ارے کمبخت انسان، میں تجھ کو بہکایا نہیں، وسوسے ڈالا تو وسوسے میں آ گیا، جب وہ وسوسے میں آ کر بہکاوے میں آ کر برا عمل کرتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے ارے نادان، انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو میں رب العالمین مانتا ہوں، ارے کم وقت میرے تھوڑے سے وسوسے میں تو باڑوں میں آ گیا اور اللہ کی باڑ کو چھلانگ مار دیا۔ کہنا آ جانا، بولنا آ جانا دین والے معاملے میں یہ کمال نہیں ہے، یہ وبال ہے۔ دنیا والے معاملے میں کمال ہے، قابل تعریف ہے، دین والے معاملے میں کمال نہیں۔ احادیث وضاحت کے ساتھ ہے، ذری دیر کے لحاظ سے آپ اپنی فکر کے ساتھ یہ مفہوم ہوگا، یہی معنی ہوگا، بعد میں تلاش کیے، احادیث کی روشنی میں، تفسیر کی روشنی میں بالکل ہو بہو صحیح نکلا، سچ نکلا، تو بھی اس کے لیے حکم ہے کہ اس نے گناہ کیا، کیونکہ دین کی کسی بھی چیز کو اپنی عقل سے جوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ ابھی صحیح نکلا نا، صحیح نکلا، اس صحیح کے نکلنے کی بنیاد پر اس کی فکر کو اجازت دینے پر اب غلط جو دین کی فکر سے ہٹی ہوئی چیز کے اوپر داخل ہونے کا امکان رہتا ہے، ہوتے ہوتے ہوئے اصل دین میں بگاڑ ہوتا ہے۔ اسی قسم کا بگاڑ پچھلی قوموں میں ہوتا گیا۔ الغرض اللہ تبارک تعالیٰ زبان کی قوت طاقت دیتے ہیں بعض، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن اس کے اندر احکام ہے۔ الغرض اس کے اندر یا ایھا الناس، اے لوگوں، اب لوگوں میں سے اے متیوں پر خبردار بندو، اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو، تم اطاعت کرو، تم بندگی بجا لاؤ اپنے رب کی۔ پہلی قسم کے لوگوں کا جو تذکرہ گزرا متقین کا، اے متقیو تم اپنے رب ہی کی اطاعت و فرما برداری کے اندر اور آگے بڑھو، اس میں ترقی کرتے چلو۔ جب خطاب ان سے ہوگا تو ترجمہ اعبدوا ربکم کا یہ ہو جائے گا، پھر اسی کے اندر کہلانے والے مسلمان، لیکن پھر بھی نافرمانی ہے، گناہ ہے، جنہوں نے ایمان کے ساتھ غلط عمل کو بھی، گناہوں کو بھی خلط ملط کر دیا ہے، خلطوا عملہم وآخر سیئا، سورہ توبہ میں تفصیل ہے۔ ایسے مسلمان بھی ہیں جنہوں نے اپنے نیک اچھے عمل کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے غلط، روزے بھی رکھتے ہیں پھر یہ بھی کر دیا، اچھے اور برے عمل کو خلط ملط کر کے رکھا ہے، لیکن ہے مسلمان، ان سے بھی خطاب ہے اعبدوا ربکم، دیکھو تم اپنے رب کو مانتے ہوئے اس کی اطاعت و فرما برداری میں، یعنی گناہ سے توبہ کرو، اس میں لگ جاؤ پوری طرح۔ تیسرا، کٹر مخالف، رب العزت کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، اے کافرو اپنے کفر سے تم باز آ جاؤ، مانو اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کرو اپنے رب کی، کیونکہ سارے انسان اللہ کے ہیں، سارے انسانوں سے خطاب ہوگا یا ایھا الناس۔ پھر رہ گئے منافقین۔ منافق کا سب سے آسان ترجمہ ریاکار، دکھلاوا کرنے والا، یہ نفاق کی اصل بنیاد اور جڑ ہے، اس کی جڑ میں 20 کام ہوتے ہیں، اکثر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے،
وعدے کر کے خلاف کرنا بھی علامت ہے، کسی بھی نیک عمل میں سستی کاہلی کرنا بھی علامت ہے۔ قرآن نے ان کے برے اعمال کا تذکرہ اگلے سورہ نساء میں تفصیل آئے گی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، دل نہیں لگتا۔ اس لیے نماز کے اندر اتنی ایک ساتھ کھڑے رہنا، بیزارگی میں فین بند ہو جانے پر یوں ہونا، یہ سب کی سب علامتیں یقین میں کمی کی ہوتی ہیں۔ اور جب پوری طرح توجہ ہو جاتی ہے تو سانپ بھی کاٹتا ہے تو معلوم نہیں ہوتا، بچھو بھی کاٹتا ہے تو معلوم نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی گہری داڑھی والے، وجیح، اچھے قد و قامت والے، نماز سے فارغ ہو کر دیکھیں کہ جسم کے کئی حصوں میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تلاش کیے تو آپ کی داڑھی کے اندر بچھو نکلا، پورے بدن کی سیر و سیاحت کر کر داڑھی میں گھسا تھا، 16 مقامات پر اپنے ڈنک مارا۔ حالت نماز میں ڈنک کے مارنے کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تابعیوں میں سے تابعی، صحابہ کے ساتھ تعلیم و تربیت پائے، پیٹ بھر کھانا کھاتے بھی اچھا تھا۔ محاورہ ہے، جب ہم کھاتے ہیں تو کھانے والے کمال درجے کے مردوں کے جیسا کھاتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں۔ عبادت کرتے ہیں تو بڑے بڑے اچھے عابدوں کی جیسی عبادت کرتے ہیں، صرف کھانے پینے میں دھیان نہیں رکھتے، جب کھانے کا وقت آتا ہے تو اس کا پورا حق ادا کرتے، عبادت کا وقت آتا ہے تو پورا حق ادا کرتے۔ اور پیسہ ادا کیے، گھر کے ایک کمرے میں وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اتفاق سے گھر میں آگ لگ گئی، محلے کے لوگ جمع ہوئے، شور و پکارا ہوا، آگ کو بجھائے کرے، آپ کو احساس نہیں کہ یہ سب گڑبڑ ہے، تو پھر کس دنیا میں تھے؟ گھر کے ایک حصے میں تھے، کان وہی تھے جو آوازیں گھستی ہیں کرتے پہنچتی ہیں۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پوچھے کہ کیا ہو رہا ہے، جب پتا چلا کہ ان کے گھر میں آگ لگی تھی، لوگ جمع ہوئے، اس میں اتنا سا وقت لگا اور آگ کو بجھایا، ایک ساتھ آتی نہیں کیفیت، اور جب کسی کیفیت میں لگ جاتا ہے تو انہیں چھری مارو، اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رہتی، تو توجہ کرنا۔ ابھی جس قدر توجہ نہیں ہے تو ہمارے ایمان اور یقین میں، اپنے رب کو حاضر ہونے میں، حاضر ماننے میں اس فکر کے اندر کمی ہے، پر کرتے چلنا ہے، توجہ بڑھاتے رہنا ہے، قدرت اس کے سینے کو کھولے گی، اس کے دل کو نور سے بھرے گی۔ کیفیت حقیقت کیا ہے بتانا، پیش کرتے چلنا ہے، اب اس راستے پہ آ جانا کوشش کرنے پر لانے والا ہو۔ پورا قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے، پہل بندے کو کرنا ہے۔ اگر پہل بندہ ایک بالش کی کرتا ہے تو رب کا اعلان ہے میں 2 بالش، اگر وہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، اگر وہ چلتے ہوئے میرے طرف آتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ تو بندے کی طرف میں اتنی توجہ کرتا ہوں، لیکن پہل اس میں کرنا ہے بندے کو ہے، تو کوشش ہمارا کرنا ہے، تو بھی ہدایت دے کر اس کی توفیق دینا رب العزت کا کام۔ تو پھر اب جب منافق بھی اللہ کے بندے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تب ترجمہ ہوگا اے منافقو اپنے عمل کے اندر اب اخلاص پیدا کرو، وہ ریاکاری چھوڑو، دکھلاوا چھوڑو، سرسری پن رسم و روایت کی بنیاد پر تکمیل کر دینا کا طریقہ چھوڑو، اس کے اندر اخلاص والی کیفیت پیدا کرو۔ تو گویا یا ایھا الناس اعبدوا میں اس قسم 4 قسم کے، اس میں سارے انسان آ گئے، پھر الناس میں سارے انسان بنا۔ اب یہ انسان اس فرقے کا ہے، اس درجے کا ہے، اس سے بھی خطاب ہے۔
ایک دم نافرمان ہے اس سے بھی خطاب، ایک دم دکھلاوا کرنے والا ہے اس سے بھی خطاب۔ تو کیوں کرو اپنے رب کو وجہ بتلایا، وہ تمہارا رب ہے، اللہ کے اسماء الحسنی ہو، اس میں سے کسی اور نام کو نہیں رکھے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر ہے۔ اس لفظ کو رکھ کر یاد دلانے کے اندر حکمت یہ ہے کہ حقیقی معبود الہی وہی ہے، اس لیے کہ تم موجود نہیں تھے، وجود بخشا، وجود بخش کر تمہاری نشو و نما کر رہا ہے، تمہیں پال رہا ہے، تمہیں کھلا رہا پلا رہا ہے۔ ایک ادنا پانی کا خطرے کی شکل دیا تھا، پھر اس کے بعد یہ شکل کیفیت میں دیا، تمہاری تربیت کرتے چل رہا ہے، آخر سانس تک جب تک وہ عمر رکھا ہے جب تک چلو گے، اس وقت بھی اس کی نعمتوں کا سلسلہ تمہارے ساتھ برابر جاری اور ساری ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ ہر انسان کی موت اس وقت ہوگی نہیں جب تک کہ اس کی تقدیر کا جو اس کو وجود میں لانے سے، روح اس میں ڈالنے سے پہلے تصفیہ کر دیا گیا ہے کہ اس کا رزق کیا ہوگا، کتنا ہوگا، اس کے حصے کا رزق کا آخری دانہ جب تک ختم نہیں ہوگا اس کی روح پرواز نہیں کی جائے گی، قبض نہیں کی جائے گی۔ واقعی معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کا مشاہدہ کرتے گئے، جنت کا، دوزخ کا، دوزخ کے داروغہ سے بھی ملے اور ملک الموت سے بھی ملے، ملک الموت سے مل کر گفتگو ہوئی، فرمایا کہ تم بندوں کی جان کس طریقے سے نکالتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایک تمثیلی کیفیت بتلائی، ایک مقام اس کے 2 دروازے ہیں، ادھر سے کدھر سے، تو اس کو دیکھو، اس راستے سے بندے کا رزق آتا ہے، اس راستے سے بندے کا رزق آتا ہے، اس راستے سے نکلتا ہے۔ جب میں دیکھ لیتا ہوں کہ اب اس بندے کا رزق نکل نہیں رہا ہے تو اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، اس سے زیادہ ہے نہیں ہے، اب اس کی روح قبض کرنا میرے لیے آسان ہے۔ وہ کوئی دشوار چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء میں سے سب سے بڑا نام رکھے رب کا، کہ دیکھو انسان چنانچہ اسی کی وضاحت تفصیل اگلی آیت میں آگے چلتے جائیں گا۔ تو اسی لیے وہی عبادت اور پرستش کے لائق ہے، لہذا وہ گناہگار مسلمان، تیری تربیت کرنے والا، تیری دیکھ بھال کرنے والا، کھلانے پلانے والا، تم کو صحت پر رکھنے والا، پھر صحت کو بگاڑنے والا، بگڑی ہوئی صحت کو پھر سدھارنے والا، اس کی طرف توجہ دے، توبہ کر، کچھ نافرمانیاں جو ہے اس کو چھوڑ، اطاعت کی طرف آ جا۔ اے مطیع و فرمانبردار بندے، اے پابند صوم و صلات والے بندے، اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی مت کر، اس کے اندر اور آگے بڑھتے جا۔ اے نافرمان بندے، نافرمانی کو چھوڑ دے، اے کافر کفر کو چھوڑ دے، توحید کو اختیار کر، اللہ وحدہ لا شریک کو، وہی عبادت و پرستش اطاعت کے لائق اور قابل ہے، اس لیے رب کو کا تذکرہ۔ اے منافق، اپنے نفاق کو چھوڑ، عمل میں اخلاص پیدا کرتے چل۔ اب اسی کی تفصیل، اس لیے کہ دیکھا اس نے تجھ کو اسی نے پیدا کیا ہے، تیرا رب جو ہے نا، تو نہیں تھا، تو نہیں تھا تو تجھ کو ہے کر دیا، پھر نہیں کر دے گا۔ پھر فرمایا نہ سے تم کو، تم سے پہلے گزرے ہوئے سارے کے سارے قوموں کو بھی اسی نے پیدا کیا، اسی نے پیدا کیا۔ اب 2 باتیں ذکر کریں، دیکھو تم کو یہاں امتوں کی بحثت، یہاں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اب اس کے ضمن میں بتلائے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امتیں گزری، ان کا تذکرہ، والذین من قبلہم،
تو اس میں بالواسطہ اشارتاً یہ وضاحت کر دیا تو جگہ جگہ وضاحت ہے. تم سے پہلے والے انسانوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، دیکھ بھال کیا، اور تم کو بھی پیدا کیا، دیکھ بھال کر رہا ہے. تمہارے بعد والے انسانوں کا ذکر نہیں کیا. اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بات کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسری امت نہیں، آپ کے بعد کوئی اللہ کی دوسری مقدس کتاب نازل ہونے والی نہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی بھیجا جانے والا نہیں، اس لیے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے بھی سارے کے سارے انسانوں کو پیدا کیا. ابھی اطاعت و فرمانبرداری کر کر توحید کا راستہ اختیار کر کر اسی کے تم ہو جاؤ. خطاب چاروں سے یہ اس لیے وضاحت کی ضرورت ہے. ایک عام فہم اتنی گہرائی میں نہ جانے والے کو ایک طریقے سے ترجمہ بتاتے ہیں، بس تفاصیل یوں ہی لکھتے ہیں جہاں جہاں قرآن میں الناس کا ذکر آ گیا تو سمجھ جاؤ کہ وہ کافر لوگ مراد ہیں، اور ایمان والوں سے خطاب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا خطاب کرتے ہیں. یا ایھا الناس کا ذکر آئے تو سمجھو یا مسلمانوں سے کوئی چیز ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ غیر مسلمان سے ذکر کرنا ہے، کافروں سے ذکر کرنا ہے. تو یہاں پر ایھا الناس میں ان تینوں کی تفصیل کے ساتھ فوراً جو ذکر کر کر چاروں سے اب خطاب کیا. دیکھو متقی لوگ ہوتے ہیں، اوصاف بتائے، کافروں کی عادتیں بتائے، منافقوں کے حال چال بتائے، ان کے غلط عمل غلط فکر کو مثالیں دے کر سمجھائے. اب سمجھا کر ان سب سے خطاب کرتے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس. تب اس کے اندر خطاب یہ ہیں. اب چونکہ کثرت انتہائی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں لوگوں کے مقابلے میں کثرت نافرمانوں کی ہے، کثرت کافروں کی ہے، کثرت منافقوں کی ہے. لہذا سب سے زیادہ غالب ترجمہ احاطہ کرنے والا الناس کا ذکر کرنا تھا. اس لیے یا ایھا الناس یہ نہیں سمجھنا کہ مسلمان مراد نہیں، سب کے سب مراد ہیں. پھر ذکر کریں لعلکم تتقون، توحید پرست ہو گئے، اطاعت و فرما بردار ہو گئے. لعلکم عربی کے اندر لعل کا ایک لفظ آتا ہے جس کے معنی بچوں کو رٹاتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں، یہ ترجی کے لیے آتا ہے، یعنی امید کے معنی، توقع کے معنی. جہاں جہاں لفظ آتا لعل کا کرنا توقع کے معنی، امید کے معنی، شاید، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. اور ایک امید ہوتی ہے جو محال ہوتی ہے، اس کے لیے لیتا کا لفظ آتے ہیں. معنی دونوں کے استعمال آ گئے. یا لیتنی کنت ترابا، نہ ہونے والی چیز، محال چیز جو ذکر کرنا ہے تو لیتا، جو ہونے کا امکان ہے، امید ہے، توقع. ایمان نام ہے امید کے ساتھ کرنے کا. تو لعلکم امید ہے کہ تم لوگ، ایک اشارہ یہ دے دیا گیا اے اطاعت و فرما برداری کے اوپر جم کر رہنے والے بندے، تجھے یہ حکم ہے تو اپنے رب کو مان کر اطاعت و فرما برداری کرنا، امید رکھنا اس نے جو کچھ وعدے کیے ان ساری چیزوں سے تجھے نوازے گا، امید کرنا تجھے جنت میں داخل کرے گا. یہ غرور نہیں کرنا کہ میں نے کر لیا مجھے جنت ملے گی، میرا حق ہے. مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے، اسلام کی ابتدا سے ہے، آج کا نہیں، یہ آج کے فرقوں کی الگ نوعیت ہے. اس فرقے کا نام ہے جبریہ. وہ لوگ بھی قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کا ترجمہ کرنے والے، دین اسلام کے سارے عمل پر مضبوطی سے قائم رہنے والے. اس کا نام کو جبریہ. میں نماز پڑھ لیا، اب ان کا عقیدہ یہ کہ اب اللہ کے اوپر لازم ہو گیا، فرض ہو گیا اس نماز کو قبول کر کے جو دینا چاہتا وہ دینا، مجھے جنت میں ضرور داخل کرنا. اب اس کی مجال نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مجال نہیں کہ مجھے جنت میں چھوڑ کر دوزخ میں ڈالے. کیونکہ میں روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، میں روزے رکھا، 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا تھا، میں 5 نمازیں پڑھا، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تھا، میں نے زکوٰۃ دیا.
تو اس لیے یہ چیز بتانا پڑتا ہے لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم بچو گے. یہاں لفظی معنی سے لغت کے معنی ہے. وہاں متقین میں معنی بتائے تھے تم پرہیزگار بنو، اطاعت و فرما برداری میں لگ جاؤ، نافرمانیوں سے بچو. اس کے اصل لغوی معنی ہے تم بچو گے، دوزخ سے بچو گے، جنت پاؤ گے. تو اللہ کے فضل سے ہی پاؤ گے. امید رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے تمہیں دوزخ سے بچا دے گا. تم بھرم مت کرو، تکبر غرور مت کرو کہ اب میں رکھا تو یہ ہے ہی. امید رکھو، جو امید رکھے تو تمہاری امید کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. یعنی سب کچھ کرنے کے بعد بندہ اپنی طاقت کے لحاظ سے کرے گا، اللہ کے حکم مرضی کے منشے کے مطابق ہو بہو کرنے کی بندے کے اندر طاقت صلاحیت نہیں ہے. تو اسی لیے امید کرنا ہے. جب امید ہے تو خوف لگا ہوا تو امید ہے. ارے نہیں ملا تو یہ خوف ہے، مل جائے گا تو امید. جہاں امید ہے وہاں خوف ہے، جہاں امید ہے وہاں خوف بھی ہے. نہیں ملا خوف ہے، مل جائے گا امید ہے. امید اور خوف نہ ہو تو یقین ہے. اب یہی لفظ روزوں کے بارے میں بھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے الذین من قبلکم، پھر انجام لعلکم تتقون. وہاں بھی یہ ذکر قرآن میں کئی جگہ آئیں گے جہاں جہاں حکم دے رہے ہیں لعلکم تتقون. تو تم امید ہے کہ تم بچو گے، اللہ کے غضب سے بچو گے. امید کیا ہے؟ اللہ قبول فرمائے گا. دوزخ سے بچو گے، امید کیا؟ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا. تو اللہ جو ذو الفضل العظیم بابا قرآن میں آ رہا، اس عقیدے کے اوپر یقین کمال کو بڑھانا بات پوری نہیں ہوئی. اس لیے اس آیت کے اوپر یہاں لا لکھا ہوا ہے، بات پوری نہیں ہوئی. اسی کا سلسلہ اگلی آیت میں جا کر ختم ہوگا. انشاءاللہ اس کی تفصیل کر لیں گے.